نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے روزانہ 100 دفعہ صرف یہ 2 جملے پڑھے، 2 کلمات ہے بلکہ 2 الفاظ کہہ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، جس نے روزانہ صرف 100 دفعہ یہ کلمات پڑھے، اور میرے خیال میں 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، اجر و ثواب کتنا ہے؟ فرمایا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی۔ وہ پچھلے جمعہ میں ایک حدیث سنا رہا تھا، وقت ختم تو میں ذرا شارٹ مار رہا تھا، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے خوف کے لیے رویا، اللہ سے ڈر کے رویا، اور اس کے سر سے مکھی جتنا ایک آنسو، مکھی کے سر جتنا ایک آنسو گرا، تو کتنے گناہ اللہ معاف کریں گے کہ زمین و آسمان کا خلا بھر دے۔ آپ سوچیں سارے انسان بھی مل کے گناہ کریں تو زمین و آسمان کا خلا بھر سکتے ہیں؟ اتنا بڑا گناہ گار تو دنیا میں شاید کو بدل نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی انتہا بتاتے ہیں، اور یہ تو انسانوں کو سمجھ آتی ہے، اس لیے اللہ بتاتے ہیں۔ اس لیے آپ کہتے ہیں یہ وہ 70 گنا زیادہ، 700 گنا زیادہ، اس لیے کہ یہ باتیں انسان کو سمجھ میں آتی ہیں، اس لیے اللہ وہ باتیں کہتے ہیں جو انسانی سمجھ میں آئیں، ورنہ اللہ کی رحمت کی انتہا کی طرف یہ ایک زمین و آسمان کے 7 زمین و آسمان کا خلا بھر دے، کوئی اب تو بھر ہی نہیں سکتا ہے، تو اللہ کی رحمت پھر بھی اس سے بہت زیادہ ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اور بات فرمائی، اب رونا نہیں آتا ہمیں تو کیا کریں، ہمارے دل سخت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں رونا نہیں آتا تو کیا کرو، رونے کی شکل بنایا کرو۔ نہیں رونا آتا تو کیا کرو، رونے کی شکل بناؤ اللہ کے سامنے۔ ہو سکتا ہے اللہ یہی دیکھ کر اللہ معاف کر دیں کہ بھی میرے سامنے رونے کی کوشش تو کر رہا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ کسی بزرگ نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا اگر رونا نہیں آتا تو استغفار شروع کرو۔ اس کا مطلب ہے آپ اتنا دل سخت ہو گیا ہے کہ آپ اس سے کوئی پانی کا قطرہ گرتا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ رب کریم نے قرآن مجید میں بعض دلوں کی مثال پتھروں سے دی ہے، فرمایا کالحجارۃ واشد قسوۃ، یہ دل پتھروں کی طرح ہیں بلکہ پتھروں سے بھی سخت ہیں۔ اور پھر آگے اللہ مثال دیتے ہیں کہ پتھروں میں سے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ پتھر سخت ہے، ہم دیہاتی آدمی نا وہاں کے ایک دفعہ بور کیے گئے نا، سخت پتھر سے بور کیا تو اچانک پتھر پڑتا ہے اور وہاں سے چشمے فوہارے پھوٹنے لگتے پانی۔ پر پتھروں میں سے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ پتھروں میں سے بھی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں۔ تو بعض دل کیا فرمایا کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ تو اگر رونا نہیں آتا نا انسان کو اللہ کے لیے تو فرمایا کہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ وہ کوئی صاحب حاضر ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ہم بیماریوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، ہونا چاہیے، ذرا کمزور لوگ ہیں، ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے تو کبھی نہ بخار ہوا ہے نہ سر درد ہوا ہے، کبھی کوئی نہ میں فٹ فاٹ ہوں۔ مجھے اور آپ کو بتایا تو ہم کیا کہیں گے، واہ یہ کیا کمال ہے۔ آپ نے فرمایا توبہ کیا کر، استغفار کیا کر، استغفار کیا کر کہ یہ تمہیں بخار بھی نہیں ہو رہا، سر درد بھی نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا، یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ آپ نے فرمایا جب بندے کو بخار ہوتا ہے نا تب ہے بدن تو اس کے گناہ چھڑتے ہیں، اللہ اس کے گناہ دھوتے ہیں۔ جب وہ بڑے عجیب لوگ تھے ماشاءاللہ زمین پر، ایک صاحب کہنے لگے یا رسول اللہ پھر دعا کر لینا میرے لیے، دعا کر لیں بس اللہ مجھے ایسا بخار دے دے کہ جو میرے گناہوں کے دھونے کا ذریعہ بنا۔ اللہ کے رسول بھی موج میں تھے، آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔
اللہ سے دعا کرتا ہوں. اب ہر وقت اس کو ان کو ٹیمپریچر رہتا, بخار ہلکا ہلکا ہلکا. تو اگر پتھر دل ہو جائیں, سخت ہو جائیں, رونا نہ آئے, تو اللہ سے بزرگان دین کہتے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگو, استغفار کرو. یہ دل پتھر ہو گیا ہے کہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہی کوئی نہیں ہے. جبکہ تو اللہ کو فرماتے ہیں کہ مومن تو ہوگا کہ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. محمد تو بس وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جائے, ان کے دل لرز جائے. مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کب اللہ کا ذکر ہمارے سامنے کیا جاتا ہے تو ہمارے دل لرز جاتے ہیں, کانپ اٹھتے ہیں, خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت علی کا تعارف ہے نا سب حضرات کو, کیا مقام مرتبہ ہے, کیا شان ہے. نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی, بچوں میں سب سے پہلے ایمان آنے والے, سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہونے والے. اور یہ آپ حضرات کو علم ہوگا کہ حضرت علی نبی علیہ السلام کے لے پالک بھی تھے. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر میں پالا تھا اپنے چچا کے احسانات کے بدلے میں. لہذا ان کی پرورش بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی ہے. اور پھر سب سے بڑا رشتہ نبی علیہ السلام کے داماد, کس ہستی کے شور بنے, ذرا تصور کریں کہ صحابہ نے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگا ہے. حضرت فاطمہ کون ہے؟ جنت کی عورتوں کی سردار, جنت کی عورتوں کی سردار کا رشتہ مانگنا کتنی بڑی سعادت ہے. لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں بھائی, فاطمہ کا رشتہ تو میرے رب نے کرنا ہے. نبی صاحب نے کسی صحابی کو ہاں یا نہ نہیں کی, کہا فاطمہ کا رشتہ تو اللہ نے کرنا ہے. حدیث کا مفہوم ہے, اکثر الفاظ نہیں یاد رہتے. ایک دن نبی علیہ السلام ممبر پر چڑھے گفتگو فرما رہے تھے تو اچانک جبریل تشریف لائے, پیغام دیا. تو آپ نے ادھر ممبر پر کھڑے ہو کے پوچھا علی کدھر ہے؟ کہیں بیٹھے تھے, یا رسول اللہ حاضر ہوں. کہا مبارک ہو, ابھی رب نے تمہارے لیے فاطمہ کا رشتہ پسند کرے, ابھی جبریل پیغام دے کر گئے. جن کے رشتے عرش الہی سے اللہ انتخاب کرے, ان سے بڑھ کر عظمتیں اور شان بھی کسی کی ہو سکتی ہے؟ جو تاریخ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے, دو ہی رشتے جو اللہ نے براہ راست وہاں سے عاشق کی ہے. ایک خود اپنے نبی کا رشتہ کیا ہے اور ایک حضرت فاطمہ کا رشتہ کیا ہے. یہ مقام ہے حضرت علی کا, اور بے شمار حدیثیں ہیں. نبی نے فرمایا علی تیری مقام مثال میرے لیے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھی. بس یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی, پر تم میرے لیے بمنزلہ ہے ہارون ہو. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی تو رنگ پیلا پڑ جاتا, جب اذان ہوتی تو رنگ پیلا پڑ جاتا. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ اذان پر آپ کا رنگ اس طرح کیوں پیلا پڑ جاتا؟ فرماتے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ٹائم ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ٹائم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اللہ کے رسول نے پہلے سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے, علی اللہ نے تمہارے لیے جنت لکھ دیا. یہ 10 بندے بنا جو مرضی کرو, اللہ نے سرٹیفکیٹ پکے کر دیے جنت کے, جو مرضی کرو. اتنا بڑا سرٹیفکیٹ اللہ نے کسی کو دیا.
تو فرمایا کہ یہ 100 دفعہ جو کلمات پڑھے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو تب بھی اللہ معاف کر دیں گے گناہوں کو. ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کلاموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب کلاموں میں سے افضل کلام کون سا ہے؟ اچھا مختلف مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کلمات ارشاد فرمائے. جیسے پیچھے میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کلمات کو کہا کہ یہ اللہ کو محبوب ترین ہیں اور سب سے افضل ہیں. یہاں کیا فرمایا؟ آسم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کلام سب سے افضل ہے جو اللہ نے اپنے ملائکہ کے لیے منتخب کیا ہے. یعنی یہ کلام اللہ نے فرشتوں کے لیے خاص کیا ہے کہ فرشتے اس کلام سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. اچھا پھر اندر جتنے بھی ہم احادیث پڑھ رہے ہیں اس میں سبحان اللہ کا ذکر بہت زیادہ آ رہا ہے. بہت شروع کی پہلی حدیثوں سے ہم نے پڑھنا شروع کیا تو ہر دوسری چوتھی حدیث کے ساتھ سبحان اللہ کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ افضل ترین کلمات میں سے. ایک دن حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ تھی، فجر کی نماز کے بعد وہ مصلی بچھا کے بیٹھ گئی اور ذکر اذکار کرنے لگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر کسی کام کے لیے تشریف لے گئے. جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ بی بی صاحبہ ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. کچھ چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، ان پر اللہ اللہ کر رہی ہیں. آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ابھی تک اسی طرح بیٹھی ہو جب سے میں چھوڑ کے گیا ہوں؟ ادھر ہی بیٹھی اللہ کا ذکر ہی کر رہی ہیں. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں میں اسی طرح جب سے آپ گئے ہیں میں یہی ذکر کر رہی ہوں. ادھر ہی بیٹھی ہوئی. فجر کی نماز سے لے کر چاشت کا وقت ہو گیا. یعنی آج کے دور میں سمجھوں کہ 10 ساڑھے 10 11 کا ٹائم ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل ایمان کے لیے آسانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور صحابہ کرام نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سنہری ارشادات کو اپنے دلوں میں محفوظ کیا اور اپنی اگلی نسلوں تک پہنچایا. پہلے کہ اہل ایمان ان سے فائدہ حاصل کریں، فیض حاصل کریں اور برکتیں سمیٹیں لگ. آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس سے جانے کے بعد میں نے صرف 4 کلمے 3 دفعہ کہے ہیں اور یہ اگر وزن میں توڑنے گئے تو تمہارے سارے ذکر سے بھاری ہو جائیں. وہ 4 کلمے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے کہ یہ 4 کلمے جو میں نے ادا کیے ہیں اگر یہ تمہارے سارے ذکر کے برابر توڑے جائیں تو یہ میرے 4 کلمے بھاری ہوں گے. لیکن ان میں بھی آپ کو سبحان اللہ کا لفظ ملے گا. آپ نے بس 4 کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و زنۃ عرشہ و رضا نفسہ و مداد کلماتہ. فرمایا یہ 4 کلمات ہیں. میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. سبحان اللہ اللہ پاک ہے، و بحمدہ اپنی تعریف کے ساتھ، اتنا عدد خلق ہی اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر اور اپنے عرش عظیم کے وزن کے برابر اور اپنی ذات کی رضا کے برابر اور اپنے تمام کلمات کی مقدار کے برابر. پر میں نے یہ 4 کلمے پڑھے ہیں اور تو نے جتنا ذکر کیا وہ سب سے یہ وزنی ہے. اگر تولا جائے تو یہ سب سے وزنی کلمات. تو میں عرض کروں گا کہ ان سب کلمات میں جو حدیثوں میں ہمیں سب سے اہم کلمہ نظر آیا وہ سبحان اللہ والا کلمہ ہے. سبحان اللہ. اس کا پھر تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنا لیں گے. ہر دفعہ ہر وقت سبحان اللہ پڑھتے رہے تاکہ اللہ کے ہاں ہم انشاءاللہ کچھ اپنے لیے ذخیرہ اکٹھا کر سکیں
وقت کم ہے، میں ایک دو حدیثیں پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. ادھر فرمایا تمام کلمات میں سے افضل، ادھر فرمایا کہ حب الکلام الی اللہ، اللہ کی کلمات میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ کلمہ. یہاں فرمایا کہ افضل ذکر کیا ہے. تو جو مجھے بات سمجھ آتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ذکر کا کوئی کلمہ بھی معمولی نہیں ہے. وقت کی مناسبت سے جو نبی علیہ السلام نے بہتر سمجھا آپ نے جواب دیا. نہیں، اگر سبحان اللہ عظمت والا ہے تو کیا الحمدللہ عظمت والا ہے؟ اگر الحمدللہ شان رکھتا ہے تو کیا اللہ اکبر کی شان کم ہے؟ اگر اللہ اکبر شان والا ہے تو لا الہ الا اللہ کی شان کم ہے؟ جیسے کہ میں نے حدیث صاحب حضرات کے سامنے پیش کی ہے کسی جمعہ میں کہ کسی صاحب کے نامہ اعمال جب تلیں گے تو نیکیاں بالکل تھوڑی، بندہ پریشان ہو جائے گا کہ نیکیاں تو کوئی گناہ اتنے زیادہ نکل آئے ہیں. تو حدیث کا مفہوم ہے کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا نیکیوں کے پلڑے پر رکھا جائے گا، ایک ٹکڑا کاغذ کا، جس پر کیا لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. اور اسے بتایا جائے کہ یہ وہ ایک کلمہ ہے جو تم نے سچے دل سے ایک دفعہ کہا تھا. اس کا وزن اتنا زیادہ ہوگا کہ سارے گناہ جو ہے وہ یوں ہلکے کاغذ کی طرح ہو جائے. اور یہ کلمہ وہ عظمت والا ہے کہ جو بڑے سے بڑے گناہگار انسان کو بھی ایک دن جہنم سے نکال دے گا. وقت ہو گیا ہے، میں بات کر کے ختم کرتا ہوں. لمبی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے آخری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سفارشیں کی تو آخری سفارش یہ کی اللہ سے، یا رب کریم جس بندے نے ایک دفعہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا تھا اسے جہنم سے نکال. اللہ فرمائیں گے میرے حبیب یہ میرا اور میرے بندے کا مسئلہ ہے، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے. لہذا سب سے آخر سے وہ لوگ نکال دیے جائیں گے جہنم سے جنہوں نے صرف ایک دفعہ سچے دل سے اللہ کی توحید کا یہ کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ. اللہ رب کریم سچے دل سے ہمیں یہ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.